جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل للطريق مشاعل الأنوار للنسيم عبيرهم اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے۔ یہ جس طرح کی لکڑی میں ٹھونک جاتا ہے تو کچھ لوگ مسجدوں میں یوں ٹھونکے رہتے ہیں، انہیں جب بھی بستگی دل بستگی تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب، یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسجد کا امام ہو، مسجد کا منتظمہ کمیٹی ہو، مسجد کی آنے والوں کو تکریم دیں، عزت سے بٹھائیں، ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں لاڈ دیکھیں، بعض منتظمہ کمیٹیاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آلوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں، میں مسجد کا سیکرٹری ہوں، میں مسجد کا جو ہے وہ یہ عہدیدار ہوں، خادم ہو تم مسجد کے، اور وہ مسجد آنے والوں کے لاڈ دیکھیں۔ آپ دکان کرتے ہیں تو لوگ گاہک کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے اپنا کام چلانا ہے، تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاڈ دیکھو تو ہمارا رب تمہارے پر خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاڈ دیکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور بعض کا ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا، وہ اس زون میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں، نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ بعض کا یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجنے لگ جائے، یہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے، یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجنے لگ جائے تو یوں گور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائیں گے۔ میاں ایسا نہیں ہے، مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، صحابہ بھی جلوہ فراز تھے، ایک دیہاتی آیا بدو تھا، اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا، کچی جگہ تھی وہاں بیٹھ گیا پیشاب کرنے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا رک جاؤ، اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو، بعد میں پانی بہا دینا۔ جب وہ پیشاب کر کے اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا، ان کو کہا آپ پانی بہا دیں، اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں، یہ ذکر فکر اور تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس کو یہ کہہ کہ اس کی بھی تصحیح فرما دی اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لینے دو۔ یعنی یہ اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا بٹن اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ، موسم تھا سردیوں کا، تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا، نہ تو اس نے شرارت سے چلایا ہے اور نہ اس کو پنکھے کی ضرورت تھی، تو اگر کسی نے آ کے بٹن دبایا مسجد میں پنکھا چل گیا تو غلطی سے چل گیا ہے، تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے، لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے، مذاق کرنے لگ جائیں گے یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے۔ تو یہ رویہ، یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی۔ دل جوئی کرو، پیار کرو۔ یہ چھوٹے بچے آ جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو والدین کو چاہیے کہ ان کو جو اچھی طرح سے سمجھا کر کے لائیں، اور بالکل چھوٹے بچے جو آداب مسجد کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کو مسجد میں نہ لائیں۔ فرمایا گیا کہ مسجدوں کو پاگلوں سے، جو مجنون ہیں اور جو بچے ہیں صبیان ہیں، ان کو مسجدوں سے دور رکھو، چونکہ وہ آداب نہیں جانتے، اور جب وہ اس قابل ہو گئے ہیں تو ان کو آداب ماں باپ سمجھائیں اور ان کو مسجد میں لے کے آئیں۔ اب اگر وہ مسجد میں آ کے پھر بھی بچے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ 60 سال کے 70 سال کے تو نہیں ہیں کہ وہ پوری طرح آداب کی رعایت رکھیں، عمر کے حساب سے اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ان کو سمجھانے کا انداز بھی دل فریب اور خوبصورت ہوگا، کیونکہ نئی نسل ہے۔ آپ تو بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے بڑھاپے اور بڑھاپے کے بعد موت کی طرف جانے والے، تو ان مسلوں پہ انہوں نے آ کے بیٹھنا ہے۔
تو آنے والوں کی دل جوئی کیجئے، ان کو محبت دیجئے، ان کو پیار دیجئے، ان کے لیے سہولیات فراہم کیجئے، اور آسانی کے ساتھ بعض وہ ہمارے جلدی پنکھے بند کر دیں گے کہ نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا، پنکھے بند کر دیں گے، جی اب وقت ہو گیا نکلو یہاں سے۔ مسجدوں کو کشادہ رکھیں، کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم و نسق دیں، جو کشادہ مزاج کے ہوں، اور جو لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں۔ اللہ کے گھر آباد ہوں اور اس کے گھر سجدوں سے آباد ہوں گے۔ مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھی ہمارے اوپر، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں۔ جس طرح جمعۃ المبارک کا اہتمام رمضان میں ہم کرتے تھے، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں، تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل رہے، اور یہ تسلسل کہ جب امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے۔ امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں جو ہے وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے آتا ہے، اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر ایک بکری، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الکلام، کلمے اٹھا لی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے، وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی، کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا، اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی، تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، لوگ پھر دیر سے آئیں گے۔ ایک تو یہ بات بھی ہے، لیکن